سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سوچ، اور میرے ساتھ دونوں آج جرنلسٹ موجود ہیں، حسنات ملک صاحب اور حسن ایوب صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں اس وقت ناظرین۔ کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ شاید 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر ایسا ہوا تو ہم اس پر حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے کافی گلے کیے۔ انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باتیں کی کہ ان کا کنڈکٹ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ انہوں نے جسٹس قاضی فریضی صاحب کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں کہ وہ ان کا فیئرویل بھی اٹینڈ نہیں کریں گے۔ ان تمام ٹاپکس پر ہم بات کریں گے، لیکن میں آغاز حسنات ملک صاحب آپ سے کروں گی، کیونکہ آپ بھی خبریں لے کر آتے رہتے ہیں، حسن صاحب بھی خبریں لے کر آتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ نامزد آگے چیف جسٹس ہوں گے، بٹ پھر خبریں چینج ہو گئی اور کہا گیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آئیں گے۔ تو پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ایک تو اس کے اوپر بھی اپنا رائے کا اظہار کیجیے گا، اینڈ سیکنڈلی جو منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو ایگریشن نظر آ رہا ہے ان کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ از اٹ رائٹ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، آدھی خبر میری ٹھیک ہوئی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں بن رہی، اور لیکن وہ تو حسن صاحب کہتے ہیں ناموں کا فرق ہے، کام نہیں چلے، آپ نے اب اس پر قائم رہنا ہے کہ وہ بینچ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں ہے، اور بینچ پہ رہے ہو۔ منصور علی شاہ صاحب کو ظاہری بات ہے سپرسیڈ ہو گئے، کروا دیا گیا انفارچونیٹلی۔ اور دیکھیں، جو آج انہوں نے خط لکھا ہے، کل بلکہ لکھا قاضی فیصل صاحب کو، بیسیکلی قاضی رجسٹرار کو، جی رجسٹرار کو لکھا ہے، اور بیسیکلی قاضی فیصل صاحب اس وقت جو رہے کرسی پہ، اس میں منصور علی شاہ صاحب کا بڑا رول تھا۔ منصور علی شاہ وید جج تھے جو ثاقب نثار کے دور میں بھی زیر اعتاب تھے، گلزار احمد کے دور میں بھی گڈ بک میں نہیں تھے۔ اچھا، ایون عمر عطا بندیال ان کو بینچ نمبر 1 میں بٹھاتے تھے، لیکن جب اسٹریٹجک ان کے معاملات آتے تھے تو وہ پھر جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن پہ رلائے کرتے تھے۔ ان کو اس طرح نہیں انہوں نے، یعنی عام کیسز میں ان کے ساتھ صرف کھوسا صاحب نے بٹھائی رکھا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو سپرسیڈ ہوئی ہے منصور علی شاہ، وہ بھی سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹھیک بھی ہے، اس میں قاضی فیصل صاحب کا بڑا رول ہے۔ اور قاضی فیصل صاحب نے ایک ایک چیز اندر سے جو بھی ہے معاملات پوچھائے کہ جی یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں، کچھ چیزیں بڑھا چڑھا کے بلائیں کی۔ قاضی صاحب کا یہ تھا کہ جی میں نہ رہا، کیونکہ 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا اس میں قاضی صاحب کو بھی گھر جانا پڑا اور کسی اور کو بھی جانا پڑا، تو جولائی میں ان کو بڑا سیٹ بیک لگا، اور وجہ ریزرو سیٹ کے کیس میں کہ منصور علی شاہ نے ان کو منارٹی میں کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ جی میرے خلاف گروپنگ ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کھل کے آمنے سامنے ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کی اس طرح سیاست کامیاب ہوئی کہ انہوں نے منصور علی شاہ کو نکال دیا۔ منصور علی شاہ کی اس طرح ہوئی کہ قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، اور اب یہ جو مرضی کہتے ہیں نا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، سارا کچھ انٹرسٹ تھے، انہوں نے وہ چاہتے تھے لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ 12 جولائی کو ان کا فیل گیا تھا، سیدھی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ منصور علی شاہ کو سپرسیڈ، حالانکہ حکومت میں کچھ لوگ ان کے حامی بھی تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی مخالف نہیں تھے، ایون خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، اٹارنی جنرل، یہ لوگ تھے جو کہ، لیکن ایک تھا کہ جی مسٹرسٹ بڑھ گیا۔ اب مسٹرسٹ میں منصور علی شاہ کی کوئی گلٹی ہو گئی، اور بڑی ہی افسوسناک ایک ریفارمسٹ جج جس نے ریفارم کرنا تھا جوری، اس کو اس طریقے سے گھر بھیجا گیا۔ اور بیسٹ لیگل مائنڈ، یعنی بیسٹ لیگل مائنڈ ایک وقت وہ تھا جب تایار نیلی ہو، چاہے خورشید شاہ کی 2.5 سال بیل کا معاملہ ہو، بھٹو ریفرنس، قاضی صاحب نے، لیکن منصور علی شاہ ان سارے کیسز میں بینچز کا حصہ رہے۔ 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ ہو، اس میں بھی منصور علی شاہ صاحب نے جو پی ٹی آئی یا عمر عطا بندیال کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کیا، لیکن ان کو آگے سے جو ملا وہ نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ منصور علی شاہ کو جب سپرسیڈ کیا گیا تو انہوں نے چارج شیٹ تو کی قاضی فیصل صاحب کو، لیکن باتیں انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کو سنا دی۔
اچھا. اور اسی طرح انہوں نے جو اس سے پہلے بھی لیٹر لکھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے جو سپریم کورٹ چلائی جا رہی ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں یہ کیسے چل سکتی ہے. تو اب جو ہے منصور علی شاہ جو ہے وہ سینئر موسٹ جج ہوں گے, جوڈیشل کمیشن کے بھی حصہ ہوں گے, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ. تو اب منصور علی شاہ صاحب جب یکم کو عمرے اس وقت عمرے پہ ہیں, عمرے سے آئیں گے تو کیسے وہ اس موجودہ حالات میں اپنے آپ کو ڈالیں گے. ان سے جونیئر چیف جسٹس ہیں, کس طرح وہ خاموش رہیں گے. میرا خیال ہے اس سے پہلے سجاد علی شاہ جب جونیئر کو 90s میں پیپلز پارٹی نے چیف جسٹس بنایا تھا تو جسٹس اجمل میاں ان کو سپرسیڈ کیا تھا, تو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا اور وہ رہے. اور یہ اس وقت پھر اس کے بعد وہ پھر چیف جسٹس بنے جب وہ سجاد علی شاہ نکل گئے. اب یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو ہے وہ چیف جسٹس یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی 26ویں, اس میں اتنے فلاز ہیں. ڈائکاٹمی آف پاور کا پرنسپل جو آج یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ جی یہ امپلیمنٹ ہوگا, وہ وائلیٹ ہو رہا ہے میری رائے میں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے چیلنج ہوگی, اس میں بینچ کیا ہوگا, یہ بہت ساری چیزیں. تو حکومت یہ سمجھ رہی تھی نا کہ ہم منصور علی شاہ کو ہٹا کے اب سارے کام آسان ہے. نہیں, اب ان کو 6-7 مہینے اسی طرح یہ چیزیں چلیں گی ان کو مینج کرنے میں. تو پھر دیکھتے ہیں 6-7 مہینے بعد پھر مے بی پیپلز پارٹی نون لیگ کی آپس میں وہ معاملات نہ بنے. تو فی الحال عدلیہ ہے دباؤ میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کا بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی رول بڑھ گیا ان کے. ٹھیک ہے حسن صاحب, یو ایگری ود دس؟ جیسے بھی حسنات صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے سو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ آپ کو لگتا ہے اگلے 6-7 مہینوں کے بعد ختم ہو گیا جو کچھ آپ کو نظر آ رہا تھا, جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو خواہش تھی, جو کوشش تھی, جو ایک ایفرٹ ہوئی, وہ ایفرٹ ناکام ہوگی, بات ختم. 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی, پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا 2/3 اکثریت سے. آج وہ آئین پاکستان کا حصہ ہے اور آئین پاکستان مقدم ہے. اب بات یہ ہے کہ ججز نے بھی جو حلف اٹھایا ہوا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے ایکشنز پرفارم کرنے کا ہے. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آئین سے بالا تر ہیں؟ کیا وہ اپنی دیکھیں وہ وقت گزر گیا, وہ وقت چلا گیا کہ جب تشریح کے نام پر آئین میں ترمیم کر جاتے تھے جج اور اپنی مرضی کی چیزوں کو امپلیمنٹ کرا دیتے تھے. اب یہ پاسبلٹی نہیں رہی. اب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قاضی فائزہ صاحب نے ویسے تو میرے خیال مطابق ہر فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اپنے ساتھ رکھا بطور چیف جسٹس. ایون کہ جو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا فیصلہ تھا اس میں بھی وہ ہم آواز ہو گئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ, جہاں پر انہوں نے 3 نمبر سے اٹھا کر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہائی کورٹ جو لاہور ہے وہاں سے عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس اپوائنٹ کر دیا. اب خود آپ نے کیا ہے, اب آپ نے خود کیا یہ کام جو لاہور ہائی کورٹ میں, اب وہ اپنے ساتھ ہو گیا تو پرابلم کیا ہے؟ اب آپ نے خط لکھنے شروع کر دیے ہیں. میرے خیال سے وہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں تو کسی جج نے جو 2 سپرسیڈ ہوئے ہیں جج, انہوں نے خطوط نہیں لکھے. وہ اس طرح انہوں نے دل برداشتہ نہیں ہوئے, انہوں نے یہ نہیں کہا جی کہ یہ ایشو ہو گیا فلاں ایشو ہو گیا. اور بس جو یہ بات کر رہے ہیں میرے خیال کے مطابق عالیہ نیلم صاحبہ جب ملک سے کہیں باہر گئی ہیں تو ایکٹنگ چیف جسٹس جو بنائے گئے ہیں وہ ان 2 سینئر میں سے کسی کو نہیں بنایا گیا, وہ اپنے سے جونیئر کو انہوں نے بنایا ہے چیف جسٹس, ایکٹنگ چیف جسٹس. تو میرے خیال ہے جو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیچیدگی ہوگی, XYZ ہو گیا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. اب میرے خیال سے جو چیز جو سٹارٹ ہوگی وہ چیف جسٹس یعنی یحییٰ افریدی اور اس سے نیچے یعنی جوڈیشل کمیشن کے ممبران بھی شاید اس سے نیچے سے آئیں گے. اس کی وضاحت جو ہے وزارت قانون کر دے گی, یا ابھی کر دی ہے یا کر دینی چاہیے ان کو. میرا نہیں خیال کہ اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی یہ لوگ شامل ہوں گے, اور میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل کمیشن میں یہ لوگ شامل ہوں گے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اس میں بھی ہوں گے یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی حصہ ہوں گے. اب دیکھتے ہیں, لیٹ سی وزارت قانون اس کی کیا تشریح کرتی ہے, لیکن اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ یہ اس میں سے کسی بھی چیز کا حصہ نہ ہوں آنے والے دنوں میں. ایک بات. دوسری یہ کہہ رہے تھے جی قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع چاہ رہے تھے, تو بالکل ایسی بات نہیں ہے جی. میں نے ان سے خود بات کی اور ان کو کئی ماہ پہلے میں نے خود بتایا کہ میری قاضی صاحب سے بات ہوئی ہے, اور آف دا ریکارڈ بات میں نے ان سے شیئر کی کہ میں نے کہا میں یہ بات نہیں کرنی. آج تو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں نا, تو میں نے کہا جی قاضی صاحب نہیں لینا چاہ رہے اور وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں, بلکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ 26 کے لیے میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ مجھے آپ غریب خانے کے اوپر جو ہے وہ اپنی دعوت کا موقع دیں. تو ابھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں, تو یہ میں آپ کا ایک چیک جو ہے وہ اپنے پاس میں جیب میں ڈال لیتا ہوں, اور جب ٹائم ہوگا میں اس کو کیش کرا لوں گا. اب 2 باتیں یہ ہوگی. اب جو کہہ رہے ہیں جی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی کیجولٹی ہوگی, تو کیجولٹی کہاں ہے جی؟ وہ آج بھی جج ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے, جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں, اور ان کی وہی مرات ہیں, ان کی وہی تنخواہ ہے,
اور وہی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا موقع ان کے پاس میسر ہے. بلکہ جنرل پبلک کے جو زیادہ عوام کی خدمت وہ کر سکتے ہیں جو سول اور فوجداری مقدمات میں جو کہ ریئل ایشوز ہیں لوگوں کے, ان کو ایڈریس کریں جی, قوم کی خدمت کریں. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز وہ نہیں سنیں گے, یا ماسٹر آف دا روسٹر وہ نہیں بن رہے, یا وہ چیف جسٹس کا ایڈمنسٹریٹو عہدہ ان کے پاس نہیں ہے, تو یہ کیجولٹی ہوگی. میرا کیجولٹی نہیں ہے, کوئی نوکری سے برطرف نہیں کیا گیا ان کو. اور اب آخری بات جو کہہ رہے ہیں جی کہ آرڈیننس کے تحت ملک کو اس وقت ملک کو چلایا جا رہا ہے یا سپریم کورٹ کو چلایا جا رہا ہے, تو آرڈیننس کی گنجائش آئین پاکستان نے رکھی ہوئی ہے. اس کی ایک مدت ہے, شارٹ سپین آف لائف ہے, لائف اس کی چھوٹی ہے. تو وہ آرڈیننس جو ہے وہ اگر لیپس کر جاتا ہے تو پھر وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ قانون ختم ہو جائے گا, اور اگر اس کو اس کی توثیق کر دیتا ہے پارلیمنٹ تو وہ پھر قانون بن جائے گا, ایکٹ بن جائے گا. تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے حسنات ملک صاحب؟ جی جو آپ نے باتیں کی میں ان کا جواب ذرا دے دوں. جی ایک تو آپ نے کہا جی کہ آئین بالادست ہے اور آئین کی تخریج جو ہے وہ جوڈیشری نہیں کرنی ہے. جس سے یائی افریدی جو آئین میں لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ نے تخریج کرنی. ہاں چل ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا آخری ورڈ ہوگا. اچھا اب اس میں دیکھیں جو یائی افریدی جو آ رہے ہیں چیف جسٹس, ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ جوڈیشل پریسیڈنٹ کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اچھا سمیع اللہ بلوچ کیس ہے جس میں نواز شریف کی تائیاد نیلی جہانگیر ترین کی تائید, اس میجر فیصلہ تھا, اس نے فیصلہ اوور ٹرن کیا تائیاد نیلی. یائی افریدی صاحب اس میں عمر عطا بندیال صاحب کی ججمنٹ کو سپورٹ کیا. مراد علی شاہ کی نیلی کا معاملہ ہے, اس میں بھی انہوں نے ججمنٹ کی سپورٹ کی ہے یائی افریدی صاحب نے. یائی افریدی صاحب وہ ہیں جو قاضی صاحب والی صورتحال نہیں ہوگی, انہوں نے جو ہے وہ جو لارجر ججمنٹ ہیں, لارجر بینچز کے, ان کو اہمیت دینی ہے. دوسرا معاملہ ہے کہ جی جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہائی کورٹ میں ایک جونیئر جج کو بنا دیا گیا چیف جسٹس ایکٹنگ, اور وہ نہیں. وہاں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ میں کسی کو بھی ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیا. سپریم کورٹ میں لکھا ہوا ہے آئین میں کہ آپ کو سینئر پونی جو نیکسٹ چیف جسٹس کے ہوگا وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہوگا. تو وہ کون ہوگا؟ نہیں وہ لکھا ہوا ہے نا اس میں. وہ کون ہے آپ کی نظر میں چیف جسٹس کے سینئر کون ہوگا؟ چیف جسٹس کے بعد جو سینئر موسٹ کون ہے سر؟ چیف جسٹس کے بعد سینئر کون ہے؟ نہیں سینئرٹی ہوگی. سینئرٹی بتائیں نا مجھے. دوسری بات یہ ہے بتائیں نا سر, آگے نہ چلے نا, مجھے بتائیں نا چیف جسٹس کے بعد سینئر کون ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں کیا چیف جسٹس سے سینئر ہیں منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس کے بعد سینئر ہیں؟ نہیں اب آؤ نا. نہیں بات اب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سینئر لسٹ میں چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ. اچھا تو اب وہ کون ہے آج کے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ اگر آپ کی انٹرپریٹیشن ہوگی تو پھر تو سارا کچھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس نہیں تانوں بڑھا دیں. نہیں اب دیکھیں امین الدین خان صاحب ہیں, سر میں مان گیا, یا اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں. اب سینئر صرف امین الدین خان کی اتنا آپ کے لیے کیوں ہر چیز میں امین الدین خان, ہر چیز میں امین الدین خان, امین الدین خان کیوں گارنٹی آپ مان رہے ہیں؟ امین الدین خان بھی آپ سے نہیں سوال کر رہا ہوں. چلیں آپ کی رائے ہے نا, نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہوگا کون. اچھا آگے بات بتا دیں. اچھا جی ایکٹنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. میری اٹارنی جنرل منصور امان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن کا بھی حصہ ہوں گے منصور علی شاہ اور منیب اختر. ادھر لکھا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ نیکسٹ جو وہ چیف جسٹس یعنی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے. باقی جو معاملہ ہے کہ آرڈیننس کا یہ فیصلہ اٹارنی جنرل نے کرنا ہے, کون فیصلہ ہوگا یا لا منسٹری نے کرنا ہے؟ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں وہ, اس میں ان کی انٹرپریٹیشن ہے. اب آپ اگر ان سے اوپر ہیں تو علیحدہ بات. میں پوچھ رہا ہوں نا جی, میں سوال میں کرتا ہوں. آپ آگے سے میرے اور اٹارنی جنرل کی لڑائی کرا رہے ہیں, آلریڈی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں, آپ مزید تعلقات خراب کرانا چاہ رہے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے ملتے ہیں ہم آمنے سامنے آ کر, بس اتنا ہی ہے اب تو تعلق. تو میں ہاتھ ملا دیتے ہیں, سلام کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو, دیکھ لیتے ہیں چہرے پر اسمائل لے آتے ہیں, دیٹس اٹ. اتنا ہی تعلق ہے میرا. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت نے بڑا بلنڈر کیا. انہوں نے جس چیز کے لیے کیا نا کہ جی یائی افریدی صاحب اور امین الدین کو ایکٹنگ چیف جسٹس, اب ایکٹنگ یعنی پریزائڈنگ جج کانسٹیٹیوشنل بینچ کو, وہ کیسے ہوں گے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اپنے چیف جسٹس جس کو خود نامزد کر رہے ہیں یائی افریدی, ان کو کیسے آپ کہیں گے کہ جی آپ پریزائڈنگ جج نہ ہوں کانسٹیٹیوشن بینچ کے, آپ کانسٹیٹیوشن کیسز نہ سنیں. یہ حکومت پہلے دن ہی اپنے چیف جسٹس سے پٹا کرے گی یائی افریدی سے, یہ افورڈ ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں اب وہ قاضی فیصل صاحب والی سہولت ختم ہو گئی ہے, وہ تو اس نظام کی گارنٹی تھے, میں بار بار کہتا تھا, اور انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے جس طریقے سے اپنے انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کروایا اور ایک باقاعدہ کمپلیسٹ رہے ہیں وہ پورے نظام میں, اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی. یائی افریدی صاحب ڈفرینٹ ہوں گے. ہاں حکومت جو ہے اگر سمجھتی ہے کہ اب ہم نے
یحییٰ افریدی صاحب پہ چھوڑ دیں, وہ میں بھی اس چیز میں وہ خود حامی ہوں کہ جی ہمیں ان چیزوں میں انٹرفیئرنس نہیں کرنا معاملات میں, لیکن آپ جو اسپیس اب تھوڑی بہت رہ گئی ہے جوڈیشری کی اس کو بھی ختم کریں گے تو پھر نہیں, میرا خیال ہے کہ مزید کلیش بڑھے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے اسی مہینے کے آخری اگلے 28 کو, جی 28 کو وہ طے کر دے گا کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. اس کے بعد اگر انڈیپینڈنٹ گروپ جیت جائے گا, پروفیشنل انڈیپینڈنٹ گروپ جو پرو گورنمنٹ ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ تحریک یا دباؤ کم ہوگا, حکومت کنٹرول کافی کر لے گی. اگر جو پروفیشنل گروپ جیت گیا تو پھر کافی مسائل بنیں گے حکومت. دیکھیں جی, پروفیشنل گروپ جیتے, پہلے بھی جیتا تھا. عابد زبیری صاحب اس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے, تو کون سا انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے مسائل کھڑے کر دیے تھے, کیا کچھ کر دیا تھا. وہ بھی تھے جناب, انڈیپینڈنٹ گروپ بھی ادھر ہے, پروفیشنل بھی ادھر ہے, دونوں ہمیشہ آمنے سامنے آتے رہتے ہیں. کوئی زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کو مطلب ویسے نہ ڈراتے رہتے ہیں نا اسناد ملک صاحب, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, ہوتا پھر کچھ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں وہ کوئی پولیٹیکل عزائم ان کے نہیں ہیں. جسٹس یحییٰ افریدی کا انٹرسٹ ان سیاسی مقدمات میں ہے ہی نہیں. وہ خود کو سیاسی مقدمات سے یا اس طرح کے از خود نوٹس جو ہوتے ہیں یا اس قسم کی جو پٹیشنز آتی ہیں جو خدائی خدمتگار جو ہے وہ دائر کرتے ہیں, وہ ان سے خود کو الگ کر لیتے ہیں. وہ اس قسم کے لنجوں میں, اس قسم کے مسئلوں میں خود کو الجھاتے ہی نہیں ہیں. یہ ہیں جسٹس یحییٰ افریدی. تو ٹھیک ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے. دیکھیں انہوں نے آج ایک بات کر دی, ایک بات انہوں نے کی ہے, ان کی پرفیکٹ چوائس ہے. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے, میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں, جس 12 جولائی کے فیصلے کے اوپر بڑا شو ڈالتے ہیں نا, وہ 12 جولائی کو فیصلہ ہوا, بلہ کیا نام ہے, سیٹیں ان کی جو ہیں وہ انہوں نے جن کی بنتی تھی ان کو دے دیا کیونکہ بلہ چھینا گیا تھا. تو یہ تمام جو رام کہانی ہے, یہ جسٹس یحییٰ افریدی نہیں مانتے. وہ اکارڈنگ ٹو جو کانسٹیٹیوشن اور اکارڈنگ ٹو جو لا ہے, جو ایکٹ ہے, اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرنے کے حوالے سے پرعزم ہے. وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں آپ کو جوڈیشل ایکٹیوزم کی جھلک دکھائی دے گی. جسٹس یحییٰ افریدی سے بہتر چوائس کوئی تھی نہیں بطور چیف جسٹس کے لیے. جسٹس منیب اختر کے اوپر, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر ایون کے سیاسی چھاپ تھی. جسٹس یحییٰ افریدی ایک ایسے جج ہیں جن کو نہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. جسٹس یحییٰ افریدی ایک ایسے جج ہیں جن سے متعلق کبھی بھی آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ, اور نہ ہی حکومت کی کوئی خواہش ہے کہ وہ جوڈیشری کو جو ہے وہ کرے, کنٹرول کرے. حکومت کی صرف ایک خواہش تھی, اور جو خواہش بالکل جائز تھی, اور جو آبجیکٹیو حکومت کا یہ تھا کہ جو لاڈلا پن ہے اور جو بلا وجہ کی سہولت کاری عمران احمد نیازی اور ان کی جماعت کو دی جا رہی ہے, اس کا راستہ روکا جائے. اور وہ انہوں نے بہترین طریقے سے روک دیا ہے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان لگا کر. میں تو بڑا خوش ہوں ان کے اپوائنٹمنٹ پر. حساد آپ کو خوشی ہے جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بنے ہیں؟ بالکل. دیکھیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے کہ منصور علی شاہ صاحب نہیں بنے اور یحییٰ افریدی صاحب بنے. میں تو خوش ہوں. آپ خوش ہیں اس بات پر؟ نہیں, آپ تو خوش اس وجہ سے ہے نا کہ آپ کو اس نظام آپ سمجھ رہے ہیں کہ, حالانکہ میں سمجھتا ہوں نظام پھر بھی نہیں بچ پائے گا. دیکھیں ابھی بھی موقع ہے, میں سمجھتا ہوں حسن بھائی خوشی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب منصور علی شاہ صاحب کی جگہ بن کے, ایک منٹ, جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جگہ چیف جسٹس بنے ہیں. آپ کو اس بات کی خوشی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, نہیں, مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ قاضی فیصل صاحب جا رہے ہیں جنہوں نے تباہی کر دی ہے, اس چیز کی خوشی. اچھا, اس بات کی خوشی ہے, لیکن اس چیز کی خوشی جسٹس یحییٰ افریدی کے بننے کی نہیں ہے. اس پہ میری اوپینین, منصور علی شاہ صاحب کی جگہ یحییٰ افریدی صاحب کے بننے کی خوشی نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب سے زیادتی ہوئی ہے بہت. اچھا, آپ خوش نہیں ہیں نا. اور اس موجودہ نظام نے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو سمجھ رہے ہیں نا, یہ انا کی لڑائی تھی, صرف انا کے. منصور علی شاہ بھی قاضی فیصل صاحب کی طرح جو ہے وہ کمٹمنٹ دے دیتے, ملاقاتیں کر لیتے جولائی اگست میں, تو یہ مسئلے نہ ہوتے. لیکن وہ لیٹ خوش ہے, نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں ہے نا, اور دوسری بات یہ کہ پوائنٹ میں سمجھ رہی ہوں, اسناد صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ میری خوشی نہ خوشی سے فرق نہیں پڑتا, نظام اچھا آپ لک میں دو, آپ بھی بیچ میں سے جو ہے نا وہ. یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک اور بات, آخری بات انہوں نے کی ہے, ٹراکوٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہے. ٹراکوٹمی آف پاور کا پرنسپل یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے ہی دائرے میں رہ کے کام کرے گا, عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ. اب جو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے, اس میں انہوں نے انکروچ کیا ہے, تو میرا خیال ہے وہ ٹراکوٹمی آف پاور کا پرنسپل تو وائلیٹ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں یہ صاحب کیا کرتے ہیں. دیکھیں آج جو جسٹس یحییٰ افریدی کے نامزد ہونے کے بعد آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس ہے, اس نے 90,000 پوائنٹس کا سائیکولوجیکل بیریئر کراس کر دیا ہے. کیا 90,000؟
وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں 90,000 پوائنٹس کا. کروا لیں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں 90,000 پوائنٹس کی سطح کو ٹچ نہیں کیا. کب تک یہ الحمدللہ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو ہے وہ آنے کی وجہ سے یہ پاکستان کے لیے ایک گڈ انڈیکیشن آ گیا ہے. ڈالر بھی گر گیا ہے, کتنا گرا ہے؟ اراؤنڈ 2 روپیز. 2 روپیز ڈالر بھی گر گیا ہے. تو یار آپ جو ہے وہ شکر ادا کریں, ہمارے جو ہر شہری کے اوپر جو قرضہ ہے وہ قرضہ نیچے آ گیا ہے. آپ جو ہے وہ ایک رونا رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ منصور صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ زیادتی نہیں ہوئی, یہ زیادتی نہیں ہوئی, یہ اللہ کا حکم تھا. یہ کس کو کیا عہدہ دینا ہے, یہ اللہ نے پہلے فیصلے کیے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ ابھی بھی بن جائیں گے چیف جسٹس. اگر اس سپریم کورٹ میں تھوڑی مطلب بہت جو نامزد ہوئے بھی ہوئے ہیں بالکل چھوڑ جائیں آپ ان کی, اور یہی بنائیں گے. حسن بھائی یہاں تعریف کریں گے کہ جی منصور علی شاہ اس وقت کی ضرورت ہے اور ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیے گا. اور یہ کب تک پاسبل بس یہ مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نہیں آئیں گے؟ نہیں وہ تو آئیں گے یار. آپ کو لگتا ہے پھر اس کے بعد ہوگا, اس سے پہلے کہ قاضی فیصل صاحب کی جو سہولت کاری تھی نا وہ تو ختم ہو گئی ہے اس نظام. ٹھیک ہے. یحییٰ آفریدی صاحب ہسٹائل نہیں ہوں گے پی ٹی آئی سہولت کاری چاہیے نہیں یار. پی ٹی آئی کے لیے ہسٹائل نہیں ہے, اور جو ان کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کریں گی اور وہاں سے ریلیف ملیں گے, اور ان کے لیے مسئلہ ہوں گے ان کو اس وجہ سے ان کے. لیکن میں ان کو ایک بات بتا دوں, جو ریلیف تو ملے 12 جولائی والا جو فیصلہ ہے نا, 12 جولائی والا فیصلہ ہے نا, اس کے باوجود بھی میں بتا رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے آزاد ہیں یا سنی اتحاد کونسل کے آزاد ہیں وہ مادر پدر آزاد ہیں. اور ایک مخصوص نشست بھی وہ دیکھو وہ بھی لکھا ہوا ہے, ایک مخصوص نشست بھی پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد یہ بتائیں کہ وہ پیچھے بھی لکھا قاضی فیصل صاحب کو چیف الیکشن کمشنر تو نہیں بنائیں گے؟ نہیں. جو چیف الیکشن کمشنر صاحب موجود ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب, وہ بہترین طریقے سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, اینڈ ہی از دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ٹھیک ہے, یہ اس پہ قائم رہے گا. جی قائم. چلے بہت شکریہ آپ دونوں نے ٹائم دیا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ سی یو ان سم ادر پوڈکاسٹ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.